اس وقت پاکستان میں امریکی نظام کی باتیں ہو رہی ہیں۔ امریکی نظام جو ہے اس کو لانے کی باتیں چل رہی ہیں پاکستان میں، لیکن آپ کہہ لیں کہ امریکی نظام دکھا کر کسی اور قسم کا نظام پاکستان میں لانے کی تیاری ہو رہی ہے، جس کے لیے سمیہ خان جو ہیں ان کو لانچ کیا گیا ہے کہ عوام کی ذہن سازی کی جائے۔ یہ دوستو بہت ہی آپ کہہ لیں کہ ایک اہم چیز ہوتی ہے جو کہ امریکی ایجنسیاں اور دنیا کی جو اہم ایجنسیاں ہوتی ہیں وہ کرتی ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ بچپن میں ہمیں دکھایا گیا تھا کہ روبوٹک دنیا ہوگی، اتنی ٹیکنالوجی آئے گی، وہ ذہن سازی کی گئی، اور آج آپ دیکھیں کہ دنیا میں روبوٹس جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہاں پر دوستو پہلے جو ہے وہ چیزوں کو عوام کے ذہن میں ڈال دیا جاتا ہے کہ ایسا ہونا ہے، تاکہ ایک دم سے جو جھٹکا لگے گا اور عوام سڑکوں پر آئے گی وہ نہ آئے۔ اسی طرح پاکستان میں بھی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ نظام کی تبدیلی، لیکن دو تین باتیں دوستو یہاں پر ہم سمیہ خان کی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جس میں انہوں نے نظام کی بات کی۔ ان کی باتوں سے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ پاکستان میں کس نظام کی بات کر رہی ہیں، یا سمیہ خان کے کانوں میں کس نظام کی بات ڈالی گئی ہے۔ تو یہاں پر جو نظام ہے وہ آنا ہے، لیکن اس نظام کو آپ کہہ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اب یہاں پر سمیہ خان جو ہیں انہوں نے عمران خان کو 2-2.5 سال کیوں دیے ہیں؟ اس عرصے میں کیا ہونا ہے خان کے ساتھ؟ 2-2.5 سال کے بعد عمران خان کیا آپ کہہ لیں کہ پاور پکڑ سکتے ہیں؟ اس پر بھی سمیہ خان نے بات کی ہے، یہ آپ کے سامنے دوستو رکھتے ہیں۔ یہاں پر سب سے پہلے سمیہ خان نے کہا کہ دیکھیں پاکستان میں جو نظام ہے اس میں اصل مسئلہ پرائم منسٹر ہے، یعنی پرائم منسٹر کی یہ جو سیٹ ہے یہی آپ کہہ لیں اصل مسئلے کی جڑ ہے۔ مجھے یہ سیٹ خطرے میں نظر آ رہی ہے، یعنی کہ پرائم منسٹر کا جو عہدہ ہے وہی ختم کر دیا جائے بے شک پاکستان سے، یا اس کی پاور ہی اتنی ختم کر دی جائے کہ وہ ایک آپ کہہ لیں کہ آرٹیفیشل عہدہ بن جائے۔ یعنی جس طرح دنیا بھر میں وزیر اعظم ہوتے ہیں اصل پاور صدر کے پاس ہوتی ہے، تو اسی طرح پاکستان میں بھی یہ کرسی جو ہے صرف نام کی رہ جائے، اصل پاور اور اصل کھلاڑی جو ہے وہ کوئی اور بن جائے۔ پھر دوسری بات وہ کہتی ہیں، اب یہ باتیں آپ نے دھیان رکھنی ہے کیونکہ انہی میں وہ نظام چھپا ہوا ہے جو یہ لانا چاہتے ہیں۔ دوسری وہ بات کرتی ہیں کہ یہ نظام 11-12 سال تک رہے گا، یعنی 11-12 سال تک یہ نظام رہے گا، اس کے بعد کیا کوئی دوسرا نظام آ جائے گا؟ تو یہاں سے بھی دوستو شک ہوتا ہے کہ یہ جس نظام کی بات کر رہی ہیں وہ کوئی نظام پکا نظام نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کا لایا ہوا ان کی ذہنیت کا نظام ہے۔ یعنی یہ وہ اشارہ دے کر کہتی ہیں کہ جنرل عاصم منیر نے 11-12 سال رہنا ہے۔ عوام کو بھی یہ پیغام دیتی ہیں، ادارے کے اندر جو جرنیل ہیں ان کو بھی یہ پیغام دیتی ہیں کہ 11-12 سال اب اس بندے نے کہیں نہیں جانا، اس کے بعد نظام تبدیل ہوگا۔ یعنی نظام تو دنیا میں ایک ہی ہوتا ہے، اگر ہم دیکھیں تو ٹرکی میں سالوں سے وہ نظام چل رہا ہے، 20-25 سال ہو چکے ہیں۔ چائنا میں دیکھیں تو وہ آپ کہہ لیں کہ 70-80 سال ہونے والے ہیں۔ امریکہ میں دیکھیں تو وہ بھی سالوں سے وہ نظام چل رہا ہے۔ تو یہ جو 11-12 سال والا نظام ہے یہ کیا ہے؟ تو یہ دوستو تھوڑا شک میں ڈالتا ہے کہ ادارے بھی 10-12 سال کی بات کرتے ہیں، سمیہ خان جو ہیں وہ بھی 10-12 سال کی بات کرتی ہیں، تو یہاں سے شک پڑتا ہے کہ کمپرومائز کون ہے۔ پھر اگلی بات وہ کرتی ہیں کہ جمہوریت اصل مسئلہ ہے، عوام ان پڑھ ہے۔ یعنی وہ یہ بات کرتی ہیں کہ دیکھیں پاکستان میں جمہوریت جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جمہوریت میں عوام، انہوں نے کہا کہ ان پڑھ ہے، عوام کیا ہے، ہمیں تو جمہوریت کی سمجھ ہی نہیں آئی۔ یعنی کہ ان پڑھ عوام ہے، وہ جمہوریت میں ووٹ دینے کا حق نہیں رکھتی، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس کو ووٹ دینا ہے کس کو نہیں دینا۔ اب یہ بھی وہی نیریٹیو ہے جو ادارہ پھیلاتا تھا عمران خان کا جب الیکشن چوری ہوا، کہ عوام کا تو مائنڈ واش کر لیا گیا ہے، عمران خان نے ان کا مائنڈ واش کیا، عمران خان کو انہوں نے ووٹ دیا، اب یہ غلطی کر رہے ہیں تو ہم اس کو سدھاریں گے۔ یعنی ادارے نے اس وجہ سے قبضہ کیا کہ عوام نے جو ہے وہ صحیح بندہ چوز نہیں کیا۔ تو یہاں سے بھی آپ کو شک ہوتا ہے کہ جمہوریت جائے گی اور تبھی ان کو فائدہ ہے اسٹیبلشمنٹ کو۔ تو یہاں پر سمیہ خان نے یہ 2-3 باتیں کی ہیں۔ اب یہاں پر امریکی نظام کو ذرا دیکھیں، یعنی 2-3 نظام ہے نا جس کی یہ بات کرتے ہیں، امریکی، ترکی، چینی۔ اب امریکی نظام میں دیکھیں صدر تو ہے، ساری پاور صدر کے پاس ہے، فوج پوری صدر کے پاس ہے، لیکن پھر بھی صدر کو عوام سلیکٹ کرتی ہے۔ جمہوریت یہاں پر بھی ہے، تو اگر یہ جمہوریت سے ناراض ہیں تو پھر آپ کہہ لیں کہ یہاں پر یہ نظام نہیں آئے گا۔ ترک نظام دیکھیں تو ترک نظام میں بھی ساری پاور صدر کے پاس ہے، لیکن پھر بھی عوام چوز کرتی ہے صدر کو، وہاں پر بھی جمہوریت تو ہے
پھر اگر ہم چینی نظام دیکھیں تو چینی نظام میں دوستو آپ کہہ لیں کہ صرف ایک پارٹی ہے اور پارٹی کے اندر سے ہی صدر بن جاتا ہے خود بخود، تو یہاں پر جمہوریت نہیں ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ یہی چین کا ون پارٹی سسٹم پاکستان میں لانے کی کوشش ہو رہی ہے، جبکہ عمران خان کے حوالے سے وہ کہتی ہیں کہ 2-2.5 سال تو آپ بھول جائیں کہ عمران خان کوئی آتے ہی پاور میں آئیں گے، ابھی تو ان کو سنبھلتے سنبھلتے جیل سے باہر آتے آتے بھی شاید 2-2.5 سال لگ جائیں۔